جو ایف بی آر نے ٹریک اور ٹریس سسٹم لے کے آ رہے ہیں آٹومیشن کرنے کے لیے، تاکہ جو میسو ٹیکس ایویژن ہے جو کہ بڑے بڑے سیکٹرز کے اندر مثلا شوگر انڈسٹری میں ہے، جو سیمنٹ انڈسٹری میں ہے، فرٹیلائزر میں ہے، سگریٹ انڈسٹری میں ہے، 40 جو سگریٹ بیچے جاتے ہیں وہ انفارمل یعنی وہ بلیک میں بیچے جاتے ہیں، ان کی وہ ٹیکس نہیں دیتے، تو بہت بڑے اربوں روپے کا ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ پچھلے 15 سال سے ایف بی آر کوشش کر رہی ہے کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے کے آئے، آٹومیشن کرے، 15 سال سے کوشش کر رہی ہے اور ہر باری وہ سیبوٹاج کیا جاتا ہے۔ تو اب ہمیں پتہ، ہمیں 1 جون سے ہمیں ایف بی آر نے پوری ایشورٹی دی تھی کہ یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ان پلیس ہوگا۔ اب پتہ چلا کہ سندھ ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا۔ میں صرف آپ سب کو، کیبنٹ ممبرز کو، یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ کس قسم کی ٹیکس ایویژن ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہ آٹومیشن نہیں ہے اور آٹومیشن ہونے نہیں دی جا رہی۔ صرف جو شوگر انڈسٹری کے اوپر ایف بی آر نے ٹیکس لگایا ہے پچھلے 5 سال میں، وہ 400 ارب روپے کا ٹیکس لگایا۔ ان ادر ورڈز، اگر ٹریک اور ٹریس سسٹم ہوتا تو یہ ایف بی آر کو یہ پوری انویسٹیگیشن کے بعد یہ سامنے چیزیں آئی ہیں، تو یہ ہونا ہی نہیں تھا۔ اور یہ صرف میں آپ کو ایک بڑی انڈسٹری کے اندر ایویژن کی بات کر رہا ہوں۔ جو سگریٹ کی انڈسٹری ہے، اس میں جو 98% ٹیکس وہ صرف 2 کمپنیز دیتی ہیں، باقی جو 40% سگریٹ بکتا ہے اس کے اوپر ٹیکس ہی نہیں دیا جاتا۔ تو یہ جب تک ٹریک اور ٹریس سسٹم نہیں آتا، ہم یہ ٹیکس ایویژن روک نہیں سکتے۔ اور کیونکہ ہم اتنے بڑے بڑے لوگوں کی جو ٹیکس ایویژن ہے وہ نہیں روک سکتے، پاورفل سیکٹرز کی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگانے پڑتے ہیں، جس سے مہنگائی ہوتی ہے، جس سے قیمتیں بڑھتی ہیں۔ تو ہم اگر یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم، ہماری پوری کوشش تھی لانے کی اور بڑی ہم زور بھی لگا رہے تھے، تو اب یہ جو سندھ ہائی کورٹ کے اندر اس کو اسٹے دیا گیا ہے، فروخت آپ نے پلیز ذمہ داری لینی ہے، اے جی کو بھی کہنا ہے یہ فوری طور پہ چھڑوائیں، اور ان کو پلیز ان کو سمجھائیں کہ یہ کوئی کسی کی ذاتی نہیں ہے، ملک کو اربوں روپے کا نقصان ہے اور وہ ایونچولی عوام کو پیسہ دینا پڑتا ہے مہنگائی کے ذریعے۔ دوسری چیز یہ کہ جو ای وی ایم مشینز کا ہمیں ہر کیبنٹ میٹنگ کے اندر پروگریس چاہیے۔ میں یہ چاہتا ہوں احمد پلیز کہ ہر کیبنٹ میں ہمیں پتہ چلے ای وی ایم مشینز پاکستان کے الیکٹرل پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے اب ناگزیر ہو چکی ہے۔ سارے الیکشن میں شور مچاتے ہیں جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، ایک ہی طریقہ ہے، اور اس کے لیے میں ای وی ایم مشینز کے لیے اور اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کے لیے مجھے ہر کیبنٹ میٹنگ میں اس کی اپڈیٹ چاہیے کہ کیا پروگریس ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے، کدھر تک جا رہے ہیں۔ جو ایف بی آر نے ٹریک اور ٹریس سسٹم لے کے آ رہے ہیں آٹومیشن کرنے کے لیے، تاکہ جو میسو ٹیکس ایویژن ہے جو کہ بڑے بڑے سیکٹرز کے اندر مثلا شوگر انڈسٹری میں ہے، جو سیمنٹ انڈسٹری میں ہے، فرٹیلائزر میں ہے، سگریٹ انڈسٹری میں ہے، 40 جو سگریٹ بیچے جاتے ہیں وہ انفارمل یعنی وہ بلیک میں بیچے جاتے ہیں، ان کی وہ ٹیکس نہیں دیتے، تو بہت بڑے اربوں روپے کا ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ پچھلے 15 سال سے ایف بی آر کوشش کر رہی ہے کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے کے آئے، آٹومیشن کرے، 15 سال سے کوشش کر رہی ہے اور ہر باری وہ سیبوٹاج کیا جاتا ہے۔ تو اب ہمیں پتہ، ہمیں 1 جون سے ہمیں ایف بی آر نے پوری ایشورٹی دی تھی کہ یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ان پلیس ہوگا۔ اب پتہ چلا کہ سندھ ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا۔ میں صرف آپ سب کو، کیبنٹ ممبرز کو، یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ کس قسم کی ٹیکس ایویژن ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہ آٹومیشن نہیں ہے اور آٹومیشن ہونے نہیں دی جا رہی۔ صرف جو شوگر انڈسٹری کے اوپر ایف بی آر نے ٹیکس لگایا ہے
पिछले 5 साल में वो 400 अरब रुपए का टैक्स लगाया। इन अदर वर्ड्स, अगर ट्रैक और ट्रेस सिस्टम होता तो ये एफबीआर को ये पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सामने चीज़ें आई हैं, तो ये होना ही नहीं था। और ये सिर्फ मैं आपको एक बड़ी इंडस्ट्री के अंदर इवेजन की बात कर रहा हूँ। जो सिगरेट की इंडस्ट्री है उसमें जो 98% टैक्स वो सिर्फ 2 कंपनीज देती हैं, बाकी जो 40% सिगरेट बिकता है उसके ऊपर टैक्स ही नहीं दिया जाता। तो ये जब तक ट्रैक और ट्रेस सिस्टम नहीं आता हम ये टैक्स इवेजन रोक नहीं सकते। और क्योंकि हम इतने बड़े बड़े लोगों की जो टैक्स इवेजन है वो नहीं रोक सकते, पावरफुल सेक्टर्स की, उसका नतीजा ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ते हैं जिससे महंगाई होती है, जिससे कीमतें बढ़ती हैं। तो हम अगर ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, हमारी पूरी कोशिश थी लाने की और बड़ी हम जोर भी लगा रहे थे, तो अब ये जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर इसको स्टे दिया गया है, फ़ारूक आपने प्लीज़ ज़िम्मेदारी लेनी है, एजी को भी कहना है ये फौरी तौर पे छुड़वाएं और उनको प्लीज़ उनको समझाएं कि ये कोई किसी की ज़ाती नहीं है, मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान है और वो इवेंचुअली अवाम को पैसा देना पड़ता है महंगाई के ज़रिए। दूसरी चीज़ ये कि जो ईवीएम मशीन्स का हमें हर कैबिनेट मीटिंग के अंदर प्रोग्रेस चाहिए। मैं ये चाहता हूँ अहमद प्लीज़ कि हर कैबिनेट में हमें पता चले ईवीएम मशीन्स पाकिस्तान के इलेक्ट्रल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए अब नागुज़ीर हो चुकी है। सारे इलेक्शन में शोर मचाते हैं जी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, एक ही तरीका है और उसके लिए मैं ईवीएम मशीन्स के लिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोटिंग के लिए मुझे हर कैबिनेट मीटिंग में इसकी अपडेट चाहिए कि क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या हो रहा है, किधर तक जा रहे हैं। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम हमारी पूरी कोशिश थी लाने की और बड़ी हम जोर भी लगा रहे थे। तो अब ये जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर इसको स्टे दिया गया है, फ़ारूक आपने प्लीज़ ज़िम्मेदारी लेनी है, एजी को भी कहना है ये फौरी तौर पे छुड़वाएं और उनको प्लीज़ उनको समझाएं कि ये कोई किसी की ज़ाती नहीं है, मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान है और वो इवेंचुअली अवाम को पैसा देना पड़ता है महंगाई के ज़रिए। दूसरी चीज़ ये कि जो ईवीएम मशीन्स का हमें हर कैबिनेट मीटिंग के अंदर प्रोग्रेस चाहिए। मैं ये चाहता हूँ अहमद प्लीज़ कि हर कैबिनेट में हमें पता चले ईवीएम मशीन्स पाकिस्तान के इलेक्ट्रल प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए अब नागुज़ीर हो चुकी है। सारे इलेक्शन में शोर मचाते हैं जी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, एक ही तरीका है और उसके लिए मैं ईवीएम मशीन्स के लिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोटिंग के लिए मुझे हर कैबिनेट मीटिंग में इसकी अपडेट चाहिए कि क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या हो रहा है, किधर तक जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।